تحقیق واقعات کا دوسرا اصول، حدیث ذیل بھی اس کی معید ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کی یہ کافی دلیل ہے کہ جو کچھ سنے روایت کر دے۔ تحقیق واقعات کا دوسرا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے عقلی شہادت کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ درایت کی ابتدا، یہ اصول بھی در حقیقت قرآن مجید ہی نے قائم کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو اس طرح اس خبر کو مشہور کیا کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تک مغالطے میں آ گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ بھی قاذقین میں شریک تھے اور اسی بنا پر حد قذف جاری کی گئی۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تصریح ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ تمہارے گروہ میں سے ہیں۔ خلاف قیاس واقعہ، تفسیر جلالین میں منکم کی تفسیر یہ کی گئی ہے جماعت من المؤمنین، یعنی یہ تہمت لگانے والے مسلمانوں کا ایک گروہ ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور طہارت کے متعلق جو نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ ہے، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، اور جب تم نے سنا تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم کو ایسی بات بولنا مناسب نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑا بہتان ہے۔ عام اصول کی بنا پر اس خبر کی تحقیق کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے راویوں کے نام دریافت کیے جاتے، پھر دیکھا جاتا کہ وہ ثقہ اور صحیح الروایہ ہیں یا نہیں، پھر ان کی شہادت لی جاتی۔ لیکن خدا نے اس آیت میں فرمایا کہ سننے کے ساتھ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے۔ اس سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کا خلاف قیاس جو واقعہ بیان کیا جائے قطعاً سمجھ لینا چاہیے کہ غلط ہے۔ اس طرز تحقیق یعنی درایت کی ابتدا خود صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں ہو چکی تھی۔ عقل یا اصول مسلمہ کے خلاف حدیث، فقہا میں بعض اس بات کے قائل ہیں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس مسئلے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ صحیح ہے تو اس پانی کے پینے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا جو آگ پر گرم کیا گیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ضعیف الروایہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن چونکہ ان کے نزدیک یہ روایت درایت کے خلاف تھی اس لیے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور یہ خیال کیا کہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ جب حدیثوں کی تدوین شروع ہوئی تو محدثین نے درایت کے اصول بھی منضبط کیے، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ ابن جوزی نے کہا ہے کہ جس حدیث کو دیکھو کہ عقل یا اصول مسلمہ کے خلاف ہے تو جان لو